टीचर एज रिसर्चर, यानी टीचर को, एक मुदर्रिस को बहैसियत मुहक्किक होना चाहिए। देखिए इसमें ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने बहुत एक्टिव होके सुनना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी, और फिर यही होगा कि मैं इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं इंशाल्लाह सवालात लेता हूँ। तो मुदर्रिस बहैसियत मुहक्किक, टीचर एज रिसर्चर। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाऊं। मैं 3-4 साल पहले की बात है कि मैं एक हकीम साहब के पास गया। तो जब मैं उनके पास मैं गया, मुझे गैस्ट्राइटिस का इशू है, उसके लिए मैं उनके पास गया। तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक सफ़े पर एक यानी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक नुस्खा लिखा। एंड आई वाज इम्प्रेस कि यार ऐसी ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो नुस्खा लिखा है। फिर 15 मिनट उस नुस्खे को तैयार करने के लिए उनके शागिर्द ने लगाया। फिर कहीं जाके मेरे हाथ में पूरा थैला तैयार हो गया कि ये दवाएं मुझे खानी है। मैं दोबारा से हकीम साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बताएं कि इतनी इतनी इंटेलिजेंस आपकी है और इतना ज़बरदस्त आपका मामला है कि आपने मेरे मर्ज़ को सुना, उसको समझा, कोई लैब टेस्ट नहीं कराया, आपने अपनी तशख़ीस से एक नुस्खा मेरे लिए तजवीज़ किया, उस नुस्खे को आपके शागिर्द ने तैयार किया, मेरे हाथ में पूरा एक थैला मैं लेके जा रहा हूँ जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा। इतनी सब कुछ के बावजूद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मरीज़ हो तो हम उसको हकीम के पास लेके नहीं जाते, हम तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम तो हॉस्पिटल जाते हैं। इस बारे में आप मुझे बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो बड़े मुस्कुराए उन्होंने, मुस्कुराकर यानी उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ये जो हम मैंने तुम्हें नुस्खा लिखा है, ये नुस्खा हम कई 100 साल पहले की तहकीक पर लिख रहे हैं। अभी हमारी कोई करंट तहकीक नहीं है, हमारी कोई अपनी कोई हिकमत की कोई ऐसी रिसर्च लैब नहीं है जो कि ग्लोबली जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा अभी हमने यानी पिछले महीने कोई पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें ये नई रिसर्च आई है, ये नई जगह हमने कोई पिछले महीने कोई पिछले साल एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई हिकमत पर और उसमें रिसर्च पेपर पढ़े गए और उसमें ये बताया गया कि कहाँ-कहाँ पे किस-किस किस्म की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। ये जो जितना नुस्खा लिखा है ये बहुत पुरानी, कई 100 साल पुरानी रिसर्च पे लिखा है। एक बात तो ये है कि ये एक सवालिया निशान है हमारे ऊपर कि हमारे पीछे होने में हमारी तहकीक की कमी का भी कहीं न कहीं यानी एक अलमिया है कि हम तहकीक नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि कोई भी बात आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे हमारा एक एटीट्यूड है, वो क्या है कि जो सुना हमने आगे बढ़ा दिया। हालाँकि हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि आदमी के झूठा होने के लिए बात काफ़ी है कि वो बात सुने और बगैर तहकीक के दूसरे को बता दे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की है वो ये है कि हम अपने अतराफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो कि मग़रिब से मंसूब हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मग़रिब से मंसूब हैं। वो जो है और उनकी तारीफ़ होती है, उनकी मिसालें दी जाती हैं, बताया जाता है कि देखो वो डे लाइट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बताया जाता है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, बताया जाता है कि वो शाम में जल्दी सोते हैं, बताया जाता है कि वो फलाना काम करते हैं, बताया जाता है कि वो फलाना काम करते हैं। ये जो चीज़ें हमें सुनाई जाती हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं और हर अचीवमेंट का क्रेडिट उनको दिया जाता है, क्या ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं? क्या हमारे माख़ज़ में नहीं हैं? तो हैरानगी की बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंसूब तो मग़रिब से हैं, लेकिन माख़ूज़ मशरिक़ से हैं। यानी हैं हमारे ख़ज़ाने में, हम हमारे उनको अख़ज़ किया गया है हमसे, लेकिन मंसूब हैं निस्बत है मग़रिब से।
اگر آپ یہ منسوب اور ماخوذ کا فرق تلاش کریں گے کہ تو آپ حیران ہو جائیں گے، اگر آپ کریں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ماخوذ منسوب اس وقت ہوتا ہے جب ریسرچ ہو، جب ریسرچ ہو تو ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے، ٹیچر کو کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر ہے اس کو ریسرچر ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ٹیچر کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ریسرچر ہو، تو کیا ہمارے پاس ہمارے ادارے میں آنے والا ہر ٹیچر ریسرچر ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہاں ہو سکتا ہے یا ہوگا یا ہے، تو اس میں ذرا سا یعنی سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں سوچ لی جو کہ اچنبھا ہو، ایسا نہ ہو، حقیقت اس کے خلاف ہو، برعکس ہو۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں جس کی مشق کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں میں جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا چیز ہے؟ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ دراصل ایک مسئلہ ہے، یا جس کو آپ یوں کہتے ہیں اس کو کہ جس کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم پرابلم کہتے ہیں، یار یہ میری زندگی میں یہ والا پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی کا یہ پرابلم ہے، یار ہمارے بچوں کا یہ پرابلم ہے، یار ہمارے بڑوں کا یہ جو کچھ بھی آپ پرابلمس بتا رہے ہیں، یہ ہم پرابلمس کہہ رہے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم مسئلہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسئلہ اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ ابھی ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فائنڈ یور پرابلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے مسائل کو تلاش کریں گے، تو میں نے تلاش کر لیا، اب جو میں نے مسئلہ تلاش کیا ہے وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے مسئلے کو سمجھ کر اس کو سوال میں کیا کریں گے، اس کو سوال میں کنورٹ کریں گے۔ میں اپنا مسئلہ تلاش کروں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ یہ مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے ایک سوال ڈیزائن کروں گا، میں اس کو کوشچن میں کنورٹ کروں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ جس گلی میں رہتے ہیں وہ آپ کی پیچھے 4 گلی اور اگلی 4 گلی، ان 8 گلیوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بدبو بہت بدبو آتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ اس کو تلاش کریں۔ جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو کہیں نہ کہیں جب آپ اس کو تلاش کر کے سمجھ کر لکھیں گے تو آپ کو ایک سوال کے ذریعے سے اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو فائنڈ یور پرابلم، ریسرچ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فائنڈ یور پرابلم، تلاش سے شروع ہو رہی ہے۔ تلاش کریں مسئلہ کیا ہے اور اس کو کنورٹ کریں کوشچن میں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جب آپ نے اس کو کوشچن میں کنورٹ کر دیا، اب اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے آپ کو۔ ریسرچ کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے اپنا مسئلہ سمجھ لیا اور اس کو سمجھ کر آپ نے سوال کا جامہ پہنا دیا اس کو۔ اب آپ اس سوال کو لے کر ریسرچر کی آپ اس کا جواب تلاش کریں گے۔ تو اب کیا جواب کیسے تلاش کریں گے؟ قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے کہ کس سے پوچھو؟ جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اب ان لوگوں کو ہم تلاش کریں گے جو واقعتاً جس موضوع کا، جس کیٹیگری کا ہمیں مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کا ادراک رکھنے والے لوگ ہیں، اسکالسٹک اپروچ والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، ذی شان لوگ ہیں، ہم ان کو تلاش کریں گے۔ اور اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو فیصل آباد ملے، ہر ایک کو کراچی ملے، ہر ایک کو پاکستان ملے، ہو سکتا ہے کوئی کسی ویسٹرن ورلڈ میں رہتا ہو، کوئی ایسا مسلمان ہو جو کسی ایسی کمیونٹی میں رہتا ہو جس میں مسلمانوں کے 2 یا 3 گھر ہوں، اور ان تینوں گھروں میں کوئی ایسا اسکالرس کو اپنے اطراف میں ملنا جو ہے وہ ناممکن ہو، مشکل نہ ہو، ناممکن ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ یہ کرے کہ وہ اسکالرس کی، ذیشان لوگوں کی، ذی شعور لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی کتاب پڑھے، ان کا لٹریچر میں اپنے اس سوال کا جواب تلاش کرے۔ اور تیسرا کام کیا کرے؟ مثال کے طور پر اس موضوع پر 4 اسکالرز نے
بات کی ہے، 4 لوگوں نے بات کی ہے، تو اگر افراد سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ جو گفتگو ہوئی اس کو کہیں ریکارڈ کرے، اور اگر کتابوں میں تلاش کر رہا ہے تو جو تلاش اس نے کی ہے اس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرے اور اس کو جمع کرے، اور ان کو جمع کر کے ایک جگہ پر اس کو لکھنا شروع ہو جائے، اس کو جمع کر لے، اور ڈیٹا یہ پروسیس ہے آپ کا، آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک کنکلوژن نکالے، کنکلوژن یہ نکالے کہ اس میں سے اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ملاقات کی اکثر شخصیات کی کیا رائے ہے، یعنی جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ راجح قول کیا ہے، تو آپ اس کو اپنے اس مسئلے کے لیے جو آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس کو کنورٹ کیا تھا سوال میں، پھر آپ اس کو سوال لے کے گئے تھے اسکالر کی تلاش میں، یا ان کی کتاب میں سے آپ نے چیزیں نکالی، آپ نے اس کو جمع کیا، اس پر غور کیا، اور آپ نے ایک 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 نتیجہ نکالا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے کہ آ، آ، میں اس والے قول کو اختیار کر رہا ہوں، اور پھر آپ نے اس کو کیا کیا کہ جو آپ نے قول اختیار کیا، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اپنے مسئلے کا حل یہ تلاش کیا۔ آپ یقین کیجئے، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرمائیں کہ ہم کسی بھی مسئلے کو پر فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کے بجائے آ، کسی بھی مسئلے کا اگر حل تلاش یعنی حل جو ہے، لوگ اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں نے جواب دینے میں عجلت کی ہے، ان لوگوں نے رپلائی دینے میں، ریاکشن میں انہوں نے عجلت کی ہے، جلد بازی کی ہے، انہوں نے وہ تمام کام جو کہ کسی مسئلے کی کو حل کرنے کے لیے کرنے چاہیے، جو ریسرچ کا ایک پروسیس ہونا چاہیے، جو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس میں عدم دلچسپی دکھائی، انہوں نے اس میں کوتاہی کی، غفلت برتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں، لوگ اس مسئلے کے جو حل لوگوں کو موصول ہوا اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یعنی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔